اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا ٹاپک ہے اے مسلمانوں اپنی عبادات کو ضائع ہونے سے بچا لو۔ تو ناظرین، آج کی یہ ویڈیو تمام مسلمانوں کے لیے ایک بہترین تحفہ ہے ماہ رمضان کا، کہ ماہ رمضان سے پہلے اس ویڈیو کو ہر بالغ مرد و عورت مسلمان کے لیے دیکھنا سننا یہ انتہائی لازم ہے، تاکہ ماہ رمضان کی جو بڑی مشکل سے کی ہوئی عبادات وہ ضائع نہ ہو سکیں۔ تو ناظرین کرام، عبادات کیسے ضائع ہو سکتی ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ تو اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے، ایک بندہ 5 وقت باجماعت نماز ادا کر رہا ہے، نماز تہجد پڑھتا ہے، نماز اشراق پڑھتا ہے، نماز چاشت پڑھتا ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے۔ اب ان چیزوں کے ضائع ہونے کی وجہ کیا ہے کہ وہ شخص جو یہ بڑی محنت و مشقت سے یہ عبادت کر رہا ہے، اب اس کا غسل درست نہیں ہے۔ بالغ مرد و عورت، ان پر جو غسل فرض ہوتا ہے احتلام کی وجہ سے، میاں بیوی ہیں تو ہم اسی کرنے کی وجہ سے، تو اب غسل ہی درست نہیں ہے۔ جب غسل درست نہیں ہے، شریعت مطہرہ کے مطابق غسل نہیں کیا، تو اس کا نماز پڑھنا بھی گناہ، قرآن پاک کی تلاوت کرنا بھی، قرآن پاک کو چھونا بھی، اور مسجد میں داخل ہونا بھی گناہ۔ تو کتنی محنت و مشقت سے اس نے عبادات کی، لیکن اس کا غسل درست نہیں تھا، تو ساری کی ساری عبادات ضائع ہو جائیں۔ استغفر اللہ۔ اور اسی طرح اگر کسی کا غسل درست ہے لیکن اس کا وضو درست نہیں ہے، وضو کے فرائض جو ہیں اس کی معلوم نہیں ہے، وہ وضو کے فرائض کتنے ہیں، کس طرح اس کو ادا کرنا ہے، ایسے جناب ہاتھ منہ دھو کر نماز میں کھڑا ہو گیا۔ جب وضو درست نہیں ہے تو نماز بھی درست نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح اگر اس کا غسل درست ہے، اس کا وضو درست ہے، لیکن اس کو نماز کے جو مسائل ہیں، نماز کی شرائط، فرائض، واجبات، ان کے بارے میں اس کو علم نہیں ہے، نماز سے پہلے کن کن چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر نماز شروع کر دی ہے تو نماز کے فرائض کون کون سی ہیں، نماز کے واجبات کیا ہیں، کون سی غلطی پر سجدہ صاحب واجب ہوتا ہے اور کس پر سجدہ صاحب واجب نہیں ہوتا، یہ اس کو مسائل اس کو نہیں آتے، تو پھر بھی اس کی نماز جو ہے وہ بالکل اس کی ضائع ہو جائے گی۔ تو ناظرین کرام، میں بڑے ہی ادب کے ساتھ آپ سے گزارش کروں گا، خدا کے لیے والدین اس پر توجہ کریں، خود بھی مسائل کو سیکھیں، اپنی بالغ اولاد، بیٹیاں ہیں یا بیٹے ہیں، ان کو بھی سکھائیں، کیونکہ یہ بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ عبادات کی ہوئی یہ ضائع نہ ہو سکیں۔ اور اس کے بعد جو ہے روزہ رکھا ہے، اب روزے کے جو مسائل ہیں، تو ناظرین کرام الحمدللہ مسلمان ہیں، اور یہ ماہ رمضان مبارک جو ہے برکتوں والا مہینہ جو ہے، اس کی آمد ہے، تو اب روزے رکھے جائیں گے، تو خدا کے لیے روزوں کے مسائل کا بھی ہمیں آنا ضروری ہے نا، یہ بھی معلوم ہونا چاہیے نا کہ کن چیزوں کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کن چیزوں کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو روزے کے متعلق بھی بے شمار مسائل ہیں، تو خدا کے لیے جہاں غسل، وضو، نماز کے مسائل کا سیکھنا ہر بالغ مرد و عورت مسلمان پر یہ لازم ہے، اسی طرح روزے کے مسائل کا سیکھنا بھی یہ بھی فرض عین ہے۔ تو میں آپ سے جو گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس ماہ مبارک کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لیں۔ غسل کے مسائل نہیں آتے تو وہ سیکھیں، وضو کے مسائل نہیں آتے وہ سیکھیں، نماز کے مسائل نہیں آتے تو وہ سیکھ لیں، اور روزے کے مسائل نہیں آتے تو وہ بھی سیکھیں، تاکہ ماہ رمضان مبارک کے اندر کی تمام عبادات جو ہیں وہ ضائع نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر وہ قبول ہو جائیں۔ ناظرین کرام، بے شمار علماء کرام نے اس پر کام کیا، تو ہم نے بھی الحمدللہ اپنے زندہ باد اسلام چینل کے ذریعے سے آپ تک مسائل ہم نے پہنچائے ہیں۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے، اگر آپ یہ مسائل سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل زندہ باد اسلام جو ہے آپ اس کو جوائن کریں۔ غسل کے مسائل اس کا مکمل طریقہ بیان کر دیا ہے، وضو کے مسائل اور اس کا مکمل طریقہ، اور نماز کے شرائط، فرائض، واجبات اس کا طریقہ بیان کر دیا ہے، اور روزے کے مسائل بھی ہم نے بیان کر دی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل پر جو ہے ان تمام مسائل کو سیکھ سکتے ہیں۔ تو گزارش یہی کروں گا کہ آپ خود بھی سیکھیں، اپنی بالغ اولاد کو بھی سکھائیں، اور جو بھی آپ کے دوست احباب ہیں، عزیز و قریب رشتہ دار ہیں، دیگر مسلمان جو ہیں
ان تک بھی آپ یہ پیغام پہنچائیں۔ رمضان مبارک سے پہلے پہلے اگر یہ مسائل نہیں آتے ہیں تو ان کو ضرور سیکھیں، کہیں ایسا نہ ہو پورے مہینے کی بڑی محنت و مشقت سے کی ہوئی عبادات وہ ضائع ہو جائیں۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔